اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا۔ لیلۃ القدر پہ مدنی مذاکرہ ہوا براہ راست، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شرکت۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا کے مدنی پھول، یوم آزادی پاکستان پہ سلسلہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ 27ویں لیلۃ القدر کی بہاریں و برکتیں، مختلف مقامات پہ سلسلہ۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ حضرت مولانا حافظ نیاز احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی چینل کو تاثرات۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، بعد عصر ہونے والے مدنی مذاکرے میں کچھ جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلے، اس کا یہ عمل اس کے لیے 10 سال اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اور جو شخص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ان میں سے 2 خندقوں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے چلے تو یہ عمل میری اس مسجد، یعنی مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تو مسلمان کی پریشانیاں دور کرنی چاہیے، ان کی حاجتیں پوری کرنی چاہیے۔ مناجات افطار میں رکن شورا حاجی غفور رضا تاری نے دعا کرائی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاحظہ کیجیے۔ اے مولا، ہزاروں افراد، اے مولا تیری بارگاہ میں دستبہ دعا ہے، اے ملک و مولا ہمیں بخش دے مولا۔ اے مولا اس مہینے میں جو تو نے قرآن نازل فرمایا، اس قرآن پاک کا واسطہ، اے مولا، اے مولا تو ہمارے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دے مولا۔ اے مالک و مولا ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے یا اللہ عز و جل، تو ہم سے راضی ہو جا اے مولا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اگر ہمارے کسی عمل کی وجہ سے مولا ہم پر جہنم واجب ہو چکی ہو تو مولا، اے مولا ہمیں جہنم سے رہائی دے دے، اے مولا جنت ہمارا نصیب کر دے۔ سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، مجھے رہائی کا پر
مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب۔ 27ویں شب کے آغاز کے موقع پر سلسلہ ہوا براہ راست، جس میں نگران شورا نے مدنی پھولوں سے نوازا۔ اس سلسلے کی مختصر جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔ 27ویں شب کو علماء کی ایک بہت بڑی تعداد شب قدر کہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس رات کو عبادت میں گزارنے کی کوشش کرتی ہے، وہیں بڑی غفلت بڑے ماحول بھی ہوتے ہیں۔ 27ویں کا آنا، اب یہ اس بات کا اعلان بھی تو ہے نا کہ اب کم و بیش 2-3 دن کا رمضان مہمان رہ گیا ہے۔ ریاضت کچھ عبادت کچھ نہ کی بس ہر گھڑی مشغول سیاہ یا رسول اللہ۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے میں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کا بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ اس سے مراد قرآن۔ اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور ملائکہ کو سال بھر کے وظائف و خدمات پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور اسے شب قدر والی رات اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک کلام قدر والا جو نازل ہوا، جس پر نازل ہوا وہ نبی قدر والا، اور اس کے صدقے یہ امت بھی قدر والی ہے۔ تو اب یہاں پر غور کیجئے کہ مسلمانوں کی جو آپس کی جو لڑائی ہے یہ برکتیں اٹھا لیتی ہے، اس میں بہتری نہیں ہے۔ اس لیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان ہیں وہ مسلمان ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی دوسری زبان کا ہے، ہماری زبانیں مختلف ہیں، ہماری قومیں مختلف ہیں، لیکن ہم سب ہیں مسلمان۔ ہم ایک اللہ پر، ایک رسول پر، ایک قرآن پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، تمام صحابہ و خلفائے راشدین وغیرہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اللہ کے ہر نبی سے پیار ہے۔ ہم آپس میں کیوں لڑیں؟ ہم آپس میں کیوں نفرتیں کریں؟ کوئی شرعی وجہ بھی تو ہونا آپس میں کسی قسم کی نفرت کی۔ لیلۃ القدر کی مبارک رات تراویح میں ختم قرآن کا سلسلہ ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باالمدینہ کراچی پاکستان میں اس موقع پر نگران شورا نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ شب قدر اتنی عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت والی رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جہنم کس قدر غضب والی جگہ ہے، جہنم کی زنجیروں کا ایک حلقہ جس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اگر اسے دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ جہنم کا ہولناک تذکرہ سن کر نہ دل لرزے نہ ہمارا کلیجہ کانپے۔ 21ویں چلی گئی، غفلت میں رہے۔ 23ویں چلی گئی، غفلت میں رہے۔ 25ویں چلی گئی، غفلت میں رہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم جہنم کی آگ سے آزاد کیے گئے یا نہیں کیے گئے۔ عذاب نار سے آزادیوں کا ہے عشرہ، مجھے رہائی کا پروانہ ہوتا یا رب۔ بہت کوشش
کوشش کرنی پڑے گی. جہنم کی آگ سے ہمیں کسی صورت آزادی کا پروانہ لینا ہے. ذرا سوچو اگر جہنم کی آگ سے آزادی نہ ملی، مغفرت کے پروانے لینے میں کامیاب نہ ہو سکے، اپنی بخشش کروانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اللہ تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹھ گئے، کیا بنے گا؟ یہ رحمت والا مہینہ بھی جا رہا ہے، یہ مغفرت والا مہینہ بھی جا رہا ہے، یہ نجات کی خیراتیں دینے والا مہینہ بھی جا رہا ہے، جس کی جدائی پر اس شاخ کے کلیجے کٹ کٹ کر منہ کو آتے. محترم ماہ عین کریم ہم سے ودا ہونے والا ہے. قلب عاشق ہے اب پارا پارا. الوداع الوداع ماہ رمضان. دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں، تیرے عاشق مرے جا رہے ہیں، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، رو رو کہتا ہے ہر ایک بیچارہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. لیلۃ القدر، جیسا کہ ایک تعداد علماء کرام کی اس طرف گئی کہ 27ویں شب لیلۃ القدر ہے. اس بابرکت رات ہوا مدنی مذاکرہ. براہ راست شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دیے مدنی پھول، جبکہ سحری سے قبل رقت انگیز دعا کرائی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کی 27ویں شب کی جھلکیاں ملاحظہ کیجیے. میرا پاپا جان کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، ہم نیک کیسے بنے؟ نیک بننے کے لیے نیک صحبت نہایت مفید ہوتی ہے. بس اس کو یوں سمجھے کہ بری صحبت میں رہ کر کوئی اگر بولتا رہے کہ میں نیک کیسے بن جاؤں، نیک نہیں بن پا رہا، تو ظاہر ہے کہ جو لوگ گالیاں بکتے ہیں، بات بات پہ جھوٹ غیبت، فلم اور ڈراموں کی اسٹوریاں کرتے رہتے ہیں، گانے گنگناتے رہتے ہیں، فلمی ڈائلاگ بولتے رہتے ہیں، مذاق مسخری دل آزاری والی کرتے ہیں، نمازوں سے بھی غافل ہوتے ہیں، داڑھی بھی منڈا دیتے ہیں، تو اب ایسے دوستوں کی صحبت میں یہ کیسے پورا ہوگا کہ میں نے کیسے بن جاؤں؟ تو ان سے جان چھڑانی ہوگی. حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ فرمایا اپنی زبان اپنے قابو میں رکھو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے اور رونا اختیار کرو. اب نیکیوں میں دل لگانے کے لیے ظاہر ہے کہ نیکوں کی صحبت ضروری ہے، اور نیکوں کی صحبت کے لیے نیکوں کی پہچان ضروری ہے، تاکہ اس میں بھی بندہ مار نہ کھا جائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اللہ کی رحمت ہے. تو ان عاشقان رسول کی صحبت میں رہیے، اللہ کرے گا نیکی کا ذہن بنے گا. مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اس میں تو بہت نیکیاں کی جاتی ہیں، وہ تو نیکیوں بھرا جدول ہوتا ہے پورا ان کا. مسجد میں اکثر وقت گزارا جاتا ہے، اور باہر نکل کر بھی نیکی کی دعوت دی جاتی ہے. جو کیا جاتا ہے اس کا نام ہی نیکی کی دعوت ہے. پانچوں نمازیں مسجد میں با جماعت ملتی ہیں، تہجد اشراق یا سب کی ترکیب یا ترغیب کا سلسلہ ہوتا ہے. تو مدنی قافلے میں آپ سفر کر لیں، اللہ کرے گا تو نیک بننے میں بہت مدد ملے گی. جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا میری زندگی کا بھروسہ
رمضان الوداع، آئے رمضان کوئی جب کا تو اب مہمان ہے، ہر مسلمان اب جدائی سے تیری بے جان ہے۔ یا اللہ بخش دے میرے مولا، مغفرت کر دے، جہنم سے آزاد کر دے، کہیں ہم رہ نہ جائیں میرے مولا۔ اے مولا، اے مولا، اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی تو تیری قسم ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہلاکت سے بچا لے، تباہی سے بچا لے، بربادی سے بچا لے۔ وہ کمزور و ناتواں جو کٹمل مچھر کا ڈنگ سہ نہیں سکتے، وہ سانپ اور بچھو کے ڈنگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اے اللہ، جو معمولی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، وہ آگ کے انگارے کیسے برداشت کر پائیں گے میرے مولا؟ ہماری مغفرت کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد، ہمیں جہنم سے آزاد، جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، آج یوم پاکستان ہے کہ 27 رمضان المبارک کو تو نے ہمیں پاکستان کی نعمت عنایت فرمائی تھی۔ یا اللہ، ہمارا ملک پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اے مولا ہمارے ملک پاکستان کو اسلامی نظام عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا دے۔ الہ العالمین، ہم مسلمانوں کو نیک ایک بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنے ملک کی تعمیر کی سعادت بخش۔ الہ العالمین، تخریب کاروں اور دہشت گردوں سے ہمارے ملک پاکستان بلکہ دنیا اسلام کو نجات عطا فرما۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزر ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزر ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا بنوں کا، غوث اعظم امام تو کا بنوں کا، غوث اعظم امام تو کا بنوں کا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سلسلہ فیضان سحری میں نگران شورا نے یوم آزادی کے 27ویں رمضان المبارک کو پاکستان آزاد ہوا تھا کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی، جبکہ ڈاکٹرز نے گردے کے حوالے سے مدنی پھول دیے۔ میں آج کا جو سلسلے کا جو آغاز ہے جی، وہ حب الوطنی سے کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ 27 رمضان مبارک یہ وہ عظیم تاریخ ہے کہ جس تاریخ کو ہمیں یہ اسلامی مملکت پاکستان جیسی نعمت عطا ہوئی۔ جس ملک میں بھی میں گیا ہوں، اس ملک میں جانے کے بعد میرے دل میں میرے وطن کی محبت بڑھی ہے۔ وہاں ہے کیا یہ میں تو نہیں تبصرہ کرتا، مگر میرے ملک جیسی مٹھاس، میرے ملک جیسی مطلب کہ اپنائیت، مطلب میرے ملک جیسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں، پاکستان ہے۔ ایک چیز ہے، اگر یہ چیز ہمارے ملک میں راسخ ہو جائے نا،
انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ کیسا فلو آتا ہے ہمارے ملک کی طرف، وہ ہے امن و امان۔ ہر وہ شے جس پر آپ کو لگتا ہے کہ میرے ملک کی تعمیر و ترقی میں میرا یہ عمل مفید ثابت ہوگا، اب کر لیجئے۔ دنیا میں میڈیکل کی جتنی اچھی سروس ہمارے ملک میں ہے، بہت کم ملکوں میں۔ آج ڈاکٹر کامران کیا لا رہے ہیں؟ گردے فیل کا جو مریض ہے وہ بہت زیادہ نڈھال رہتا ہے، جسم میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، ہچکیاں زیادہ تر آتی ہیں، پٹھے جو ہیں وہ عموماً پھڑکتے ہوئے ملتے ہیں، اکثر سر میں درد کی شکایت کرتا ہے، الٹیاں آتی ہیں، قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے اور بعض کنڈیشن میں دست کی شکایت بھی کرتا ہے، چکر آتے ہیں اور یورین بہت کم مقدار میں جو ہے وہ پاس کرتا ہے۔ گردے دو ہوتے ہیں جی دونوں کے فیل ہونے پر یہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے یا ایک پر بھی پرابلم کریٹ ہوتا ہے؟ ایک پر بھی ہوتا ہے لیکن ایک پر پہ اتنا زیادہ شدت نہیں ہوتی ہے۔ اگر وہ بالکل کمپلیٹلی فیل ہوتا ہے، دوسرا کمپیریٹیولی اس کے ساتھ کام کر رہا وہ ہوتا ہے، اوور لوڈ تو ہو جاتا ہے، اوور لوڈ ہو جاتا ہے، اس پہ لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے۔ جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہوگا اس کی پہلی علامت یہ آ جائے گی کہ اس کے یورین کے اندر پروٹین کی موجودگی پتہ چلے گی۔ جب پروٹین کی موجودگی پتہ چلے گی تو پھر معلوم ہوگا کہ ان کے گردے میں کوئی نہ کوئی ایفیکٹ شروع ہو چکا ہے۔ شوگر ہو گئی ہے، شوگر پیشاب میں آ گئی ہے، خون میں نہیں آ رہی ہے، تو وہ شوگر یعنی ڈائبٹیز کو قبول نہیں کرتے ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ صرف پیشاب میں شوگر آئی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں، آپ ہاں بالکل اس میں ہے، لوگوں میں یہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کو شوگر کی علامات ہی اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ یورین میں اس کو فیل کرتا ہے۔ سلسلہ علم و حکمت کی باتیں میں مبلغ دعوت اسلامی مفتی فضیل رضا عطاری مدظ اللہ العالی نے صحبت مؤثر ہونے کے حوالے سے مادانی پھول ارشاد فرمائے۔ دین کے دائرے میں زندگی نہ گزارنا، نفس کی جو فرما برداری اور بندگی کرنا ایک طرح سے، یہ والی جو باتیں ہیں عام طور پر اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ دین کی اہمیت، دینی مسائل کی اہمیت، دین کے مطابق زندگی گزارنا کتنی ضروری ہے۔ اللہ رسول کی اطاعت میں نجات ہے، ان کی نافرمانی کے اندر ہلاکت ہے۔ پھر یہ کہ خود گناہ کرنا یہ اور چیز ہے، گناہ پر راضی رہنا یہ بھی گناہ ہے۔ اب یہ کہ خود تو گناہ نہیں کیا لیکن وہ جو گناہ کر رہے ہیں وہاں مجمع لگا ہوا یہ دیکھ رہا ہے، اور اس اعتبار سے کہہ رہا ہے کہ میں تو گناہ نہیں کر رہا نا، میں تو دیکھ رہا ہوں، تو دیکھنا بھی تو گناہ ہے، گناہ کا مجمع بڑھانا بھی تو گناہ ہے، اور اس گناہ پر راضی ہونا یہ بھی تو گناہ ہے۔ تو ان چیزوں کو تو گناہ سمجھا نہیں جاتا، اور پھر ایسے لوگ کہتے ہیں کہ ایمان ہمارا بڑا مضبوط ہے۔ نشہ اگر بری چیز ہے، شراب اگر بری چیز ہے، ہیروئن اگر بری چیز ہے، اور جو بھی نشے دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ برے ہیں۔ یا مثال کے طور پہ ماں باپ کا نافرمان ہونا، ایک نافرمانوں کا گروہ ہے، بعض دوست ہیں لفنگے ٹائپ کے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ان کے فرامین پہ نہیں چلتے، ان کے احکامات نہیں مانتے، انہیں تنگ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ جناب ان کی صحبت کے اندر بچہ رہے گا تو یہ بھی بگڑ جائے گا، ماں باپ کی بات نہیں مانے گا، گھر کا نہیں رہے گا، گھر پہ توجہ نہیں دے گا، تو یہ برائی ہے نا۔ ماں باپ کی نافرمانی بہت سخت اور اشد کبیرہ گناہ ہے۔ نافرمانوں کا گروہ ہے تو اس میں جائے گا بچہ تو یہ ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا۔ نشے والوں کا گروہ ہے اس میں جائے گا تو نشہ کرنے سے گھر کے لیے یہ ناسور بن جائے گا۔ اس کا مطلب ہے برائی تو برائی ہے نا، صحیح، لیکن صرف یہ دو چیزیں ہی برائی نہیں ہے۔ گناہ تو نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھنا بھی گناہ ہے، اور بھی جو گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے، اور ان گناہوں کے اندر جو لوگ ملوث ہیں اور اس کا اپنے گرد دائرہ بنا کے رکھتے ہیں، صبح شام ان کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس جائے گا تو اگرچہ وہ شرابی نہ بنے، اگرچہ ماں باپ کا نافرمان نہ بنے، اگرچہ وہ چور ڈاکو نہ بنے، لیکن جو یہ دوسری طرح کی چوریاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بھاگ رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے واضح فرمان کی دوسرے انداز میں خلاف ورزی کر رہا ہے، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں معتکفین سے ملاقات کی۔ آپ نے اسلامی بھائیوں کے سروں پر امام شریف کے تاج بھی سجائے۔ مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت، اپنا بنایا مجھ کو سینے لگایا مجھ کو، اپنا بنایا مجھ کو سینے
کو جو بھی ہے میری وقعت عطار کی بدولت مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت. لیلۃ القدر کی بہاریں و برکتیں. اس موقع پر کئی مقامات پر ختم قرآن کا سلسلہ ہوا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ہونے والے ختم قرآن کے موقع پر مبلغ دعوت اسلامی نے دعا کرائی، جبکہ دنیا کے دیگر مقامات پر یہ رات نہایت تجھ کو احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. ملاحظہ کیجیے. خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ. الوداع الوداع ماہ رمضان. یو کے اور اسپین کے دارالحکومت بارسلونا سے عاشقان رسول کے مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. اس خوبصورت مدنی گلدستے میں یو کے اور اسپین میں ہونے والے 10 روزہ سنت اعتکاف کے مناظر بھی شامل ہیں. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار. کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو، کاش دنیا بھر میں اونچا پرچم اسلام ہو. دشمنان دین مسلمانوں سے ہو مغلوب و زیر. یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله امت محبوب کا یا ربی بنا دے خیر خواہ امت محبوب کا یا ربی بنا دے خیر خواہ دل میں میرے نفس کی خاطر کسی سے ہو نہ بیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. میں نے ابھی جو گلاسکو میں ایک نیا مدرسہ المدینہ آغاز ہوا ہے اس رمضان مبارک میں، وہاں افطاری کی ہے، مغرب کی نماز بھائیوں کے ساتھ ادا کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو مزید دراز عطا فرمائے اور آپ کی اس تحریک کو دنیا میں ہمیشہ اس کی دعوت چاہے. ہمیں بڑی خوشی ہے کہ دعوت اسلامی کا مرکز یہاں پہ کھل چکا ہے جہاں پہ میں نے آج مغرب کی نماز بھی پڑھی ہوئی اور افطاری بھی کی ہے. مجلس رابطہ کے تحت ڈاکٹر اویس کے یہاں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی پنجاب پاکستان میں مدنی حلقے کا سلسلہ ہوا. شخصیات اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی. اس موقع پر مناجات افطار کا بھی سلسلہ ہوا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیرے دھوم مچی ہو. آج بحریہ ٹاؤن میں الحمدللہ مدنی بہار آئی ہے. دعوت اسلامی کے مبلغین کا ایک قافلہ یہاں ہمارے پاس تشریف لایا اور ہمیں دعوت اسلامی کے بارے میں بڑی تفصیل سے باتیں کی. ہم نے احکام شریعہ سنے، احکام نماز سنے. دعوت اسلامی اس وقت جو کام سر انجام دے رہی ہے وہ یقیناً بہت اہم اور وقت کی اہم ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اس چینل کی وجہ سے مسلمانوں میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا ہے اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات پہنچانے میں یہ مدنی چینل بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. ایک اچھا اجتماع ہوا جس میں کافی سنتیں سیکھنے کو ملی اور ہم دعا کرتے ہیں کہ امیر دعوت اسلامی علامہ مولانا محمد الیاس قادری ہمارے مرشد پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تادے رکھے. آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا جبکہ افطاری کا بھی اہتمام کیا گیا. یورپ سے ایک مدنی خبر ملاحظہ کیجیے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ. مدنی قافلے میں عاشقان رسول کا سفر اوسلو ناروے سے آپ کو دکھاتے ہیں. چاند رات کو مدنی قافلے کی تیاری کی مدنی التجا ہے. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر. آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر. کینیا ممباسا میں رمضان المبارک میں دعوت اسلامی کے تحت افطار اور مختلف مدنی کاموں میں شرکت کے مناظر دیکھیے. فیضان رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان رمضان رمضان
لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں نیکی کی دعوت. شعبہ تعلیم کے زیر انتظام لاہور بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں کنٹرولر، ڈپٹی کنٹرولر، سیکشنل آفیسرز کو نیکی کی دعوت دی گئی، جبکہ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں مدنی حلقہ ہوا. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. اہل سنت کے لیے صاحب شاہکار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، میرے گھر میں مدنی چینل باقاعدگی سے دیکھا جاتا ہے اور ہم حضرت صاحب سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں. میرے بچے بھی حضرت صاحب کے مرید ہیں اور جب حضرت صاحب کا مذاکرہ لگتا ہے تو الحمدللہ میں اور میرے بچے اور خاص طور میری اہلیہ جو ہے بہت شوق سے حضرت صاحب کے پروگرام دیکھتے ہیں، اور خصوصاً مفتی قاسم صاحب کا جو پروگرام ہوتا ہے اسے ہم بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ وہ علمی نکات بیان کرتے ہیں اور وہ درس سننے والا ہوتا ہے. 28 رمضان کو ہمارے جو بورڈز کے مذاکرے کے بارے میں مجھے دعوت دی گئی ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس میں بھرپور کوشش کروں گا. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. مجھے دعوت اسلامی والوں نے دعوت دی ہے کہ 28 رمضان مبارک کو ان کے جو مذاکرہ ہے وہ دیکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی میں خود بھی دیکھوں گا اور دوسرے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور جاننے والوں کو بھی کہوں گا کہ وہ یہ چینل پہ ضرور دیکھیں. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. 28 رمضان المبارک کو مدنی چینل کے اوپر جو پروگرام ہو رہا ہے دیکھنے کی دعوت دی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں ضرور یہ دیکھوں گا. میں مذاکرہ خود بھی دیکھوں گا اور سب کو دیکھنے کی دعوت دوں گا. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدا لگی، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. 28 تاریخ کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو مذاکرہ کر رہے ہیں اس میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ العزیز اس میں شمولیت کروں
اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دوں۔ حضرت مولانا حافظ نیاز احمد نقشبندی صاحب مدہ ذلہ العالی برمنگھم UK نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا، دعاؤں سے نوازا۔ امیر اہل سنت کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں، پوری دنیا میں شرق سے لے کے غرب تک دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ آپ نے خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کے پیغام کو عام کر دیا ہے۔ میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں، اللہ کریم جل شانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مقدس کے صدقے حضرت امیر اہل سنت کو صحت، تندرستی، سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کو بھی ماشاءاللہ 7 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ کریم جل شانہ مدنی چینل کو اور ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کے ذریعے پوری دنیا میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری سنتوں کا پیغام جو پہنچایا ہے، اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے بھی دعوت اسلامی سے بہت پیار ہے اور بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت سے بھی بہت محبت ہے۔ اللہ کریم جل شانہ آپ کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ نگران کابینہ نے مرکز نولیا لاہور پنجاب پاکستان میں مقامی شادی ہال کے مینیجر شرافت بھٹی سے ان کے آفس میں ملاقات کی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ یہ مبارک رمضان کو ماہ قفل مدینہ کے بطور منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر عاشقان قفل مدینہ نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں نیتوں اور اعتکاف کے حوالے سے بتایا۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے معتکفین کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا تھا باب المدینہ فیضان مدینہ میں، تو یہاں پر مدنی انعامات والوں نے ترغیب دلائی، آدھی روٹی تحریک میں شامل ہوا۔ کم کھانے کی برکت سے میں نے اپنے اندر الحمدللہ روحانیت محسوس کی۔ آدھ پون روٹی کی تحریک میں بھی شامل ہوا اور الحمدللہ عز و جل بیماری میں بہت زیادہ فرق پڑا ہے۔ الحمدللہ عز و جل یہاں آنے کے بعد مجھے بہت سی روحانیت ملی، عبادت میں کافی لذت مل رہی ہے اور کافی مزہ آ رہا ہے۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا